بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر کچھ انٹرسٹنگ سا ہونے والا ہے، وہ اس لیے کیونکہ آج ہم کچھ تاریخ کے اعتبار سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ تاریخ میں لوگوں نے حکمرانوں سے تعلقات کس طرح قائم کیے۔ مگر آج کا جو حقیقی موضوع ہے، جس موضوع پر آج ہمیں بات کرنی ہے، وہ اصل موضوع یہ ہے کہ سر سید پر اہل مغرب بالخصوص انگریزوں کے جو اثرات مرتب ہوئے، وہ کیا اثرات تھے، اور کیا سر سید نے انگریزوں سے دوستیاں بڑھانے کی کوششیں کیں، اگر کیں تو کیوں کیں، اور کیا فوائد حاصل ہوئے، کیا نقصانات ملے، اور سر سید کو کیا کیا چیزیں ملیں، اور کیا کیا اثرات ان پر مرتب ہوئے ان دوستیوں کے، اس تمام پر آج ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اس بات سے پہلے کہ ہم سر سید کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات بیان کریں، یہ بیان کرنا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ بتا دیں کہ انسان کی نفسیات ہوتی کیسی ہے، سائیکولوجی آف اے ہیومن بینگ کیسی ہے۔ انسانی نفسیات میں ہمیشہ سے ایک یہ عنصر موجود ہے کہ وہ حکمرانوں سے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑے لوگوں سے، حکام بالا سے اپنے تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کسی بھی لیول کا انسان کیوں نہ ہو۔ درویشوں کی بات نہ کریں، اولیاء کرام کی بات نہ کریں، وہ تو دور بھاگتے ہیں، ان لوگوں سے دور جاتے ہیں، لیکن جو حقیقتاً دنیا کے لوگ ہیں، عام دنیا کے افراد، وہ چاہتے ہیں کہ ان سے تعلقات کا، ان سے کے ساتھ ملتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا پینا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اور اس کی بہت ساری اہم مثالیں ہمیں تاریخ کے اندر بھی مل جائیں گی۔ ایک تاریخ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بلکہ دو دے دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلی مثال کہ حکمرانوں سے تعلقات قائم بھی کیے لوگوں نے، اور تعلقات قائم کرنے کے بعد ان سے منافع بھی حاصل کیے، ان سے فائدے بھی حاصل کیے۔ سب سے پہلی مثال تو یہ ہے کہ مغل بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا اکبر اعظم، جن کو کہا جاتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا شہزادہ سلیم۔ ہم اکبر اعظم اور شہزادہ سلیم کے متعلق پہلے ایک لیکچر دے چکے ہیں، انارکلی کے نام سے وہ لیکچر تھا، اس پہ انارکلی پہ تبصرہ تھا، ناول جو انارکلی لکھا گیا ہے اس پر۔ بہرحال تو یہ اکبر اعظم وہی اکبر اعظم ہے، بادشاہ۔ اکبر اعظم سے ایک شخص نے تعلقات قائم کیے جس کا نام تھا راجہ مان سنگھ۔ راجہ تھا لیکن چھوٹے سے علاقے کا راجہ تھا۔ اکبر اعظم مغل سلطنت کا جو سب سے طاقتور بادشاہ ہو، اس سے ایک چھوٹے سی ریاست کے راجہ کی کیا حیثیت، لیکن راجہ مان سنگھ نے تعلقات قائم کیے اور اپنے ذاتی تعلقات اکبر سے قائم کر لیے۔ پھر ان تعلقات میں اتنا اضافہ کیا کہ راجہ مان سنگھ نے اپنی بہن، جس کا نام تھا رانی جودھا بائی، اس کی شادی کرا دی اکبر سے۔ پہلے یہاں پہ یہ سنتی جائیں کہ جو ہے وہ رانی جودھا بائی جو تھی وہ ہندو تھی، اکبر مسلمان تھے۔ بڑا ہی درمیان میں ایک معاملہ یہ پیدا ہوا کہ ایک ہندو کی شادی مسلمان سے کیسے ہو سکتی ہے، تو علماء کرام نے فتوے بھی دیے کہ یہ شادی نہیں ہے بلکہ یہ تو غیر اسلامی طریقہ ہے۔ بہرحال راجہ مان سنگھ نے اپنی بہن کی شادی، رانی جودھا بائی کی شادی اکبر سے کرا دی، تو یہ جو تعلقات تھے یہ اور مضبوط ہو گئے۔ ایک راجہ کا تعلق اکبر اعظم سے ہو گیا۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ رانی جودھا بائی نے اپنے بھائی کو، یعنی راجہ مان سنگھ کو، اکبر اعظم سے کہہ کر فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ یعنی ہندوستان کی فوج کا، مسلمانوں کی سلطنت ہے لیکن مسلمانوں کی سلطنت کے اندر جو فوج کا سپہ سالار ہے وہ ایک ہندو ہے، جو کہ راجہ مان سنگھ ہے۔ بنا کیسے؟ بنا اس طریقے سے کہ راجہ مان سنگھ نے پہلے دوستی قائم کی، دوستی کے بعد اپنی بہن کی شادی کرا دی اکبر سے، اور پھر اس بہن نے اپنا اثر و رسوخ بطور بیوی کے، ظاہر سی بات ہے انسان کتنے بھی بڑے لیول پر کیوں نہ ہو لیکن بیوی کی بات وہ کہیں نہ کہیں جا کے مان ہی لیتا ہے، تو اس نے
بات مانی اپنی بیوی کی، اور اکبر اگرچہ اکبر اعظم تھا لیکن اس کی بیوی بھی تو پھر بیوی اعظم تھی. اس نے اپنی بیوی اعظم کی بات مان کر بات منوا کے اور راجہ مان سنگھ کو ہندوستان کا بنا دیا سپہ سالار. پھر یہ تعلقات اور مضبوط ہوئے. کب؟ اس وقت ہوئے کہ جب رانی جوتا بائی اور کیا نام ہے اکبر کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا شہزادہ سلیم، جہانگیر جس کو کہا جاتا ہے. تو جہانگیر نام تھا لیکن شہزادہ سلیم کے نام سے مشہور ہوئے تھے. پھر جب اولاد ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کے تعلقات مزید مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ تعلقات اور مضبوط ہوئے. اور پھر وہ جو ایک پورا معاملہ جو ہم نے چاہیں تو وہ لیکچر پھر سماعت کر لیں آپ حضرات کے انارکلی والا. پھر جو معاملات ہوئے کہ شہزادہ سلیم نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، تو اس بغاوت کے وقت فوج بھی شہزادہ سلیم کے ساتھ ہی کھڑی تھی، کیونکہ راجہ مان سنگھ فوج کا سردار تھا، فوج کا سپہ سالار تھا، اور یہ اس کا بھانجا تھا. تو گویا کہ خون تھا اس کا، شہزادہ سلیم کا. شہزادہ سلیم خون تھا راجہ مان سنگھ کا. تو راجہ مان سنگھ اپنے خون کی حمایت میں کھڑا تھا. اکبر سے اس نے بغاوت کی تھی. تو یہ تعلقات ہیں جو بنائے گئے اس زمانے میں. ایسی ہی میں نے کہا تھا ایک اور مثال بھی دے دوں گا آپ کو. تو ایک اور مثال دیکھتی جائیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے فوائد حاصل کیے اور کتنے قریبی تعلقات رہے. مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کا نام تو سنا ہی ہوگا. دو بھائی تھے، آگرہ میں رہا کرتے تھے، اور ان کی شہرت جو تھی ان کی والدہ کی وجہ سے تھی جن کا نام تھا بی اماں. اس لیے کیونکہ بی اماں نے اس زمانے میں جہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا اپنے بچوں کو بڑا اچھا پڑھایا لکھایا تھا، بڑی اچھی تربیت کی تھی، اعلیٰ پیمانے کی. تو مولانا صاحب کے بھی تعلقات جو ہیں وہ لوگوں سے بڑے، خاص طور پہ جو وائسرائے ہند ہیں ان سے بڑے مضبوط ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. لیکن وائسرائے خود اگرچہ وائسرائے ہند تھے لیکن وہ خود بھی تو چلتے تھے انگلینڈ کے حکم پر. انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کو وہ قید کر دیا جیل کے اندر ان کی تحریکوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے خلافت موومنٹ بھی شروع کی تھی، تحریک خلافت بھی شروع کی تھی. اس کے علاوہ تحریک آزادی میں بھی پیش تھے قائد کی حیثیت سے. وائسرائے ہند نے مولانا محمد علی جوہر کو بند کر دیا، نظر بند کر دیا. آپ نظر بند تھے کہ پیچھے آپ کے گھر پہ آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ کا بیٹا پیدا ہوا. تو مولانا محمد علی جوہر کے پاس وائسرائے خود چل کے آیا اور اس نے کہا علی جوہر تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو مولانا محمد علی جوہر نے اسی وقت کہا تھا، برجستہ کہا تھا آپ نے کہ وائسرائے صاحب یہ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو ایک غلام اور مل چکا ہے. تو یہ قریبی تعلقات تھے جو آپس میں ہنسی اور مذاق کے تعلقات. تو ایسے ہی لوگوں نے ہمیشہ تعلقات بنانے کی کوشش کی تاکہ جو ہے وہ فوائد لیے جا سکیں. سر سید احمد خان نے بھی انگریز حکومت سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی اور ان سے رشتے اور تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی. اچھا یہ بات یاد رہے کہ ہم نے جو تمہیدیں شروع میں ذکر کی ہیں دونوں، یہ تمہیدیں سوال کے جواب میں آئیں گی تاکہ ایک تاریخی اعتبار سے بھی معلوم ہو سکے کہ صرف سر سید ہی اس چیز میں مبتلا نہیں تھے کہ انہوں نے تعلقات قائم کیے انگریزوں سے، بلکہ ان سے پہلے آنے والے لوگوں کی اور انسان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ تعلقات قائم کرتا ہے. بہرحال سر سید نے جب حالات دیکھے کہ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ مسلمان بڑی پستی کا شکار ہیں، کچھ بھی پاس نہیں ہے مسلمانوں کے اور بڑے نامساعد حالات ہیں، ناگفتہ حالات ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں سر سید نے انگریزوں سے نفع حاصل کرنے کے لیے، فائدے حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہندو تو نفع حاصل کر ہی رہے تھے، ان کے دوست بن چکے تھے انگریزوں کے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھینی ہی انگریزوں نے تھی، تو مسلمانوں کے دل کے اندر ایک نفرت تھی اور بغض تھا انگریز سے اور انگریزی زبان سے. لیکن سر سید احمد خان انہوں نے کوشش کی کہ ان دوریوں کو ختم کیا جائے. سب سے پہلے وہ خود آگے بڑھے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کا بیڑا اٹھایا. سر سید ایک سرکاری ملازم بھی تھے، گورنمنٹ سرونٹ بھی تھے، اور ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے وہ حیات جاوید میں مولانا حالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بھی کیا ہے.
کہ سر سید نے کس کس موقع پر کیا کیا کیا. اور پھر سر سید کو دوسرا بینیفٹ یہ حاصل تھا کہ جب غدر ہوا تھا تو غدر کے موقع پر سر سید نے کچھ انگریز خواتین کی جان بھی بچائی تھی. تو اس لیے انگریز ان پر اعتماد بھی کیا کرتے تھے. یہ ساری جانیں بچانا اور انگریزی ملازمت اختیار کرنا، یہ سارا کا سارا یہ کام کیا جا رہا تھا وہ اسی لیے تو تھا کہ سر سید انگریزوں سے تعلقات قائم کر لیں، اور وہ تعلقات قائم ہو گئے. اور پھر سر سید نے کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند. اس کتاب میں مسلمانوں کو مجرم دکھایا گیا کہ مسلمان بھی مجرم ہیں، تم صحیح ہو انگریزوں، تم صحیح ہو مسلمانوں نے غلطیاں کی ہیں. تو یہ سب کچھ مسلمانوں کی گویا ایک پس پردہ مخالفت بھی ہو رہی تھی، انگریزوں سے تعلقات بھی قائم ہو رہے تھے. اور پھر آپ نے صرف یہی نہیں کیا، اسباب بغاوت ہند کی 500 کاپیز چھپوا کے لندن بھی روانہ کر دیں تاکہ لندن میں اس کو لوگ پڑھیں اور پھر ان کے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا ہو. وہ یہ سب اس لیے کر رہے تھے تاکہ انہیں ان کے دل انگریزوں کے دلوں میں سر سید کی جگہ بن جائے اور پھر وہ انگریزوں سے کچھ مسلمانوں کے لیے نفع حاصل کر سکیں. اسباب بغاوت ہند جب انہوں نے لکھی تو بر صغیر کے مسلمانوں پر حکمرانوں کے عتاب اور انتقام کا سلسلہ کچھ کم ہوا، اور حکمرانوں نے بھی یہ سوچا کہ سر سید واقعی ایک نیک اور سچے ہمدرد انسان ہیں. ان کی طرف سے جب حکمرانوں کا دل صاف ہو گیا تو سر سید کے انگریز اعلیٰ افسروں سے تعلقات قائم ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ سر سید نے کبھی کسی سے کوئی ذاتی فوائد حاصل نہیں کیے تھے. ہاں، جو مل گئے تھے وہ مل گئے تھے. یہ بڑی ایک اچھی بات کہی جاتی ہے سر سید کے حوالے سے کہ انہوں نے حاصل نہیں کی، لیکن جو مل گئے وہ مل گئے. یہ بڑا ہی سیاسی قسم کا جملہ ہے. بہرحال ان کو سیاسی فوائد بھی ملے. اچھا، یہ بات امتحان میں لکھنے کی نہیں ہے، یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں. امتحان میں تو یہی لکھا جائے کہ سر سید نے کبھی کسی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، کیونکہ ممتحن کا معلوم نہیں ہوتا. ہمیں صرف تعریفات کرنے کا حکم ہے کہ تعریف کی جائے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. اگر اس کی خامیاں بیان کر دی جائیں تو ممتحن کا پتہ نہیں ہوتا ہے، پیپر چیک کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا وہ کس دماغ کا ہو. تو اس لیے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ سر سید نے مراد بھی حاصل کی، فوائد بھی حاصل کیے، خطابات بھی حاصل کیے، دعوتیں بھی ان کی حاصل کیں، اور ہر چیز ان سے حاصل کی. مسلمانوں کا فائدہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا، اور علی گڑھ تحریک وغیرہ وہ بعد میں وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی. لیکن سر سید کے ہاتھوں اتنا کوئی فائدہ اس زمانے میں اس لیے نہیں ہوا کیونکہ سر سید نے ہمیشہ انگریزوں کے فوائد کی بات کی تھی. یہ باتیں امتحان میں لکھنے کی نہیں ہیں، بس ذاتی معلومات کے لیے ہیں. بہرحال سر سید نے حکمرانوں سے تعلقات قائم کیے، اور پھر ان تعلقات کو قائم کرنے کے بعد سر سید نے مسلمانوں کے لیے جد و جہد شروع کی. مسلمانوں کو اور انگریزوں کو قریب لانے کی انہوں نے کوشش کی. انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے وہ ختم کیا جا سکے، اور مسلمان سرکاری نوکریاں حاصل کریں، مسلمان اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، انگریزوں کے شانہ بشانہ جا کے کھڑے ہوں، انگریزوں سے دوستیاں کریں. اور سر سید پر یہ اثرات ان کی تحریر پہ پڑے کہ سر سید کی تحریر میں انگریزی الفاظ آنے شروع ہو گئے. آپ 9th اور میٹرک کی کتاب اٹھائیے، گزرا ہوا زمانہ کا سبق پڑھیے، اس میں آپ کو صاف ظاہر ہوگا کہ سر سید ایسی اردو نثر لکھا کرتے تھے جس اردو نثر کے اندر اردو کے الفاظ بھی ہوتے تھے، ساتھ میں انگلش کی آمیزش بھی ہوتی تھی، انگلش کے لفظ بھی لکھا کرتے تھے آپ. تو یہ آپ کی بولی پر اثرات پڑے، آپ کے ذہنی سطح اس طرح کی بن گئی کہ آپ انگریزوں کے خیر خواہ بن گئے. اور پھر انگریزوں سے آپ نے جو فوائد حاصل کیے وہ سب کے سامنے ہیں کہ ہر ادارے میں، ہر شہر میں جا کے آپ نے کوشش کی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ قائم کیا جا سکے، اور انگریزوں کی سرپرستی میں ان سے فنڈز بھی گرانٹ کروایا، آپ نے فنڈز بھی جاری کروائے، خاص طور پہ MOA کالج کے لیے. پھر وہ بعد میں MOA کالج جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی، علی گڑھ کالج اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا. ایجوکیشنل سوسائٹیز وغیرہ آپ نے بنوائیں. تو یہ سارا کا سارا کام انگریزوں کی سرپرستی میں ہی ہو رہا تھا. یہ فوائد سارے انگریزوں سے حاصل ہو رہے تھے، لیکن حاصل اس لیے ہو رہے تھے کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ سر سید ہمارے خیر خواہ ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اس سوال کا مکمل جواب ہیں کہ سر سید نے انگریزوں سے تعلقات قائم کیے، اور تعلقات قائم کرنے کے بعد کیا کیا فوائد حاصل کیے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دیے ہیں. اور اس کے اندر وہ تمام فوائد بھی شامل کیے جا سکتے ہیں جو اس سے پہلے ہم سر سید تحریک کا لیکچر دیتے ہوئے بیان کر چکے ہیں. سر سید تحریک پوری کی پوری اس میں جو فوائد ملتے رہے وہ انگریزوں کی مرہون منت ہی تھے. تو اگر وہ شامل کر لیے جائیں گے تو ایک مزید طویل ہو جائے گا جواب. اگر وہ شامل نہ بھی کیے جائیں تو یہ بھی کافی ہے،
اور یہ بھی ایک مکمل جواب ہے کیونکہ ہم نے ابتدا میں تاریخ بیان کی ہے اور پھر سر سید کے حوالے سے بہت کچھ ڈسکس کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کا لیکچر بھی ہمارے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.